لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام دانشوران قوم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام میں رہنمائی موجود ہے۔ دانش سے لے کر موت تک زندگی کیسے گزاری جائے، اس بارے میں قرآن و سنت میں، آثار صحابہ میں ہمارے لیے روشن نصوص موجود ہیں، جن کو سامنے رکھ کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرت انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یعنی وہ زندگی جس میں زوجین آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بجا لانے کے پابند ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ بعض موقعوں پر آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی دل نہیں ملتے، کبھی کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرنے لگتا ہے، اور اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی طاقت ہو جو ان کے درمیان میں تسویہ کرا سکے، حقدار کو حق دلا سکے، مظلوم کی حمایت کر سکے، ظالم کو ظلم سے روک سکے۔ یہ انسانی تمدنی
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نظام قضا ایک فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ اگر یہ نظام موجود نہ ہو تو لوگ آپس میں لڑ بھڑ کر کے یا تو ختم ہو جائیں گے یا مظلوم کو اور زیادہ دبا دیا جائے گا اور ظالم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے ہر معاشرے میں ایسا انتظام ہونا چاہیے جہاں حق اور انصاف کا بول بالا، عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، حقدار کو حقوق دلائے جائیں۔ جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے۔ حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، ہدایہ میں کتاب و ادب الفضائل اور دیگر فقہی کتابوں میں مستقل ایک باب اسی موضوع پر مدعی مدعا علیہ، شہادات، اقرار اور دیگر ابواب اسی کے ضمن میں آتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے کہ ہمارا ملک، تو یہاں کے رہنے والے مسلمان کیا کریں؟ وہ ان حالات کو کیسے انگیز کریں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمارے اکابر کے سامنے بھی اٹھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی پولیس اور فوج تو ہے، قوت نافذہ نہیں ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں زوجین کے درمیان میں حق دلانے کے لیے اور مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے قوت نافذہ کی باقاعدہ ضرورت نہیں پڑتی، قاضی کا فیصلہ ہی اس کے لیے گلو فناسی کا راستہ نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے شادی کی، کچھ دن ساتھ رہے، اس کے بعد غائب، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا۔ اب بیوی بیچاری نہ شوہر والیوں میں شمار ہے نہ بے شوہر والیوں، سالوں گزر جاتے ہیں، جس کو زوجہ مفقود کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ عورت جوان ہے، یہ جوانی کی زندگی بغیر شوہر کے کیسے گزارے؟ کتنوں کا زمانہ ہے، اس میں فتوے سے بھی کام نہیں چلتا، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے۔ تو 90 سال تک آج کون جی رہا ہے؟ گویا پوری زندگی وہ بنی رہے، کیا کرے؟ اسی طریقے پر شوہر نامرد ہے، اب اس کے ساتھ رہے
میں لگی رہے۔ اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن سے ہماری بچیاں اور بہنیں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کا حل کیا ہو؟ اسلامی حکومت تو ہے نہیں، اسلامی نظام قضا کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، تو کیا یہ پوری زندگی ایسے ہی گزارتے؟ تو اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابر نے راستہ نکالا کہ شرعی پنچایت بنائی جائے یا محکمہ شریعہ بنایا جائے۔ مالکیہ کے مذہب سے یہ مسئلہ لیا گیا۔ جماعت المسلمین علماء سے کہ اگر زوجہ موجود ہے تو وہ درخواست گزارے گی، 1 سال کی اسے مہلت دی جائے گی اور اس درمیان میں تلاش کی جائے گی۔ اگر آ جاتا ہے شوہر تو اس سے بات کی جائے گی، نہیں آتا ہے تو 1 سال کے بعد اس سے تفریق کرے گی۔ اب بتائیے، ایک پریشان حال عورت کی اس سے مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی جان بچی یا نہیں بچی؟ یہ جان بچ سکتی ہے تو اسی طرح کے محکمہ شریعہ میں آ کر بچ سکتی ہے، اور اگر دوسری جگہ نکاح جائز نہیں ہے، چاہے 10 سال گزر جائے۔ یہ فیصلہ کرے گا تب اس کے لیے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کی اجازت ہو سکے گی۔ اسی طرح عینین کا معاملہ ہے، نابالغ شوہر کا متعلق کا معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر پاگل ہو گیا، بیوی کی جان خطرے میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر عمر قید ہو گئی، اسے کسی جرم میں چھٹنے کی امید نہیں۔ ایسے مسائل اس طرح کے محکمہ شریعہ میں حسب ضابطہ حل کیے جاتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ منظم کرنے کے لیے شروع سے کوششیں ہوتی رہی کہ ملکی سطح پر اسے منظم کیا جائے۔ عمارت شریعہ ہند قائم کر کے تاکہ سن 1986 میں حضرت ابتدائی ملت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ محمدہ نے ہمت فرمائی اور ملکی سطح پر اس کا قیام عمل میں آیا، اور سب سے پہلے امیر الہند محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب خاتون محدث رحمہ اللہ تعالی بیان، پھر مختلف صوبوں میں اس کا قیام ہوا، اور پھر حضرت کی وفات کے بعد حضرت ابتدائی ملت رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، پھر حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی محترم دارالعلوم دیوبند کو بنائے، پھر حضرت والد ماجد حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ تعالی، پھر حضرت کی وفات کے بعد موجودہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ۔ اس کے تحت میں پورے ملک میں جہاں جہاں بھی اس نظام کے تحت محاکم شریعہ چل رہے ہیں، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو ان کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا ایک باقاعدہ دستور ہے، ضابطۂ عمل ہے،
کو دیکھے تو سمجھے کہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوا ہے. بڑا اس کے اندر بھاری عمل کرنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہے. حکم شریعت کو چلانا کوئی آسان کام نہیں. جو لوگ اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی دماغ سوزی کی جاتی ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے، باتوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کتنا وقت دیا جاتا ہے. پھر لکھنے کا کام اس پر غور کرنا ہے. مثل مشہور ہے کہ دو کاموں میں تحریر بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک عدلیہ کے کام میں اور ایک بینکنگ نظام، مالیاتی نظام لکھنا پڑتا ہے. اسی طرح امامت شریعہ کے تحت ہر مہینے رویت ہلال کا اعلان ہوتا ہے. جب سے یہ قائم ہوئی ہے دہلی میں بلا ناغہ ہر مہینے چاند کا اعلان ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہوگا. پورے ملک میں اس کا ایک اہتمام کہ ہر چاند کی 19 تاریخ کو پورے ملک سے رابطہ کر کے جو صحیح اطلاعات ملتی ہیں اس کے مطابق چاند کا فیصلہ کیا. اسی طرح بیت المال بھی ہے، غربا کی مدد وغیرہ. خصوصی مواقع پر ہدایات جاری کی جاتی ہے. پچھلے سالوں میں جو کورونا وغیرہ کے معاملات پیش آئے اس میں بھی ہدایات جاری کی. اللہ سے ایک ایسا نظام ہے جو ہماری ایک بنیادی ضرورتوں میں سے اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے. یہاں تک ہو سکے اس کے دائرے کو بڑھانے کی. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ یا تو اپنے معاشرتی مسائل عدالتوں میں جہاں دونوں فریق کا نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان بھی، عزت کا نقصان. اور اگر وہ فسق و تفریق کا کوئی فیصلہ کرے تو وہ شرح نافذ بھی نہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ اگر عدالت میں نجائز مقامی برادری کے بندوں میں جاتے ہیں، انہیں شریعت کا کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. عوام کا اپنے مزاج بنتا ہے کہ اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں بیان کریں اور یہ بتلائیں کہ اگر شریعت کی روشنی میں ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. حق میں ہوگا تو فائدہ ہے ہی، خلاف ہو رہا ہے تو بھی نقصان کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے شریعت کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو کم کر دیا. اس کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک نظام کے تحت کام ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے، ایک ترتیب بنتی ہے، یکسانیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آج کی یہ مجلس قائم کی گئی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر اس نظام کو مزید متحرک کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے نہ ہو رہا، ہوتا رہا ہے، لیکن اب اسے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ حضرات کا اس کے اندر تعاون رہے گا اور دلچسپی
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سبھی معاملات کو شریعت اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائے، ایک دوسرے کی قدر دانی اور اپنے اکابر کی برکتوں سے فیضیابی کی توفیق عطا فرمائے، صرف شرور سے اور انتشار سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.